اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 آج ہم دیکھیں گے، 5 نمبر آیت۔ اولائکا یہی وہ لوگ ہیں۔ اولائکا یہ ذالکا کی جمع ہے، ذالکا ایک کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، یعنی ایک کے لیے۔ اولائکا اسی کی ذالکا کی جمع ہے، یہ وہاں پہ ایک کے لیے ہے، یہاں یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یا وہاں پہ ایک بک کے لیے ایک کے لیے یوز ہوا تھا، یہاں زیادہ لوگوں کے لیے یوز ہوا ہے۔ اولائکا اعلیٰ اوپر، ہدن ہدایت، من سے رب ہم ان کے، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں اعلیٰ جو اوپر ہیں، ہدن ہدایت کے، من سے رب ہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اور اولائکا یہی وہ لوگ ہیں وہ جو مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں واو نون کو الگ کریں تو الف لام کو الگ کر لیں تو اندر جو بچتا ہے وہ مفلح بچتا ہے، میم فے لام اور ہا، تو مفلح فلاح پانے والا، یہ اس سے ہے یہ ورڈ نکلا۔ تو مفلح جو ہے اردو میں بھی ہم اس ورڈ کو استعمال کرتے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کن لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور جو اپنے رب کی طرف سے اور جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر جو ہم نے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آنورڈ ہم نے جو پڑھا ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے سب سے پہلے کہ یہ تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر اس کے بعد متقین کی نشانیاں بتائی گئیں، یعنی ہدایت صرف یہ متقین کے لیے ہے۔ جو لوگ متقی نہیں ہیں، جو ہدایت نہیں پانا چاہتے، جو جسٹ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جہالت کی زندگی، ان کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت انہی کے لیے ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، یعنی اللہ پر، اس کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی پہلے جو نبی گزرے ان پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور پھر جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کٹ بتایا کہ رزق جو دیا وہ ہم نے دیا ان کو، ان کے اپنے پاس سے، وہ کہیں سے کوئی پیسے جمع کروا کے نہیں آئے تھے کہ ان میں سے ان کو پیسے کے مل رہے ہیں، نہیں، ہم نے انہیں رزق دیا اور پھر وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا اور جو نازل ہوا ان سے پہلے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملا کر جو ہے وہ متقی بنا۔ جو کوئی متقی ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ صرف یہ کہ پانا چاہتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب اس کو ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے سرگرداں رہتا ہے، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ کوشش جو ہے وہ انسان کے ایمان کو زیادہ مضبوط بناتی ہے اور ایمان کو برقرار رکھتی ہے، اور انسان کو اپنے ایمان کے اوپر قائم رکھتی ہے، بلکہ ایمان کو اور بھی پختہ کرتی ہے۔ تو اس لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، ہر روز وہ کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کرنے کا، کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لینے کا، کچھ نہ کچھ پا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ متقی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کہے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے منع کیے ہوئے جو معاملات ہیں اس سے منع ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی جو وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ فلاح کا مطلب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو فلاح وہ لوگ، یعنی یہاں پہ مفلح وہ بندہ ہے جو ساری زندگی اچھے اعمال پر ثابت قدم رہا، اور جب اس کی موت آئے تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی جو اس کی ہدایات ہیں ان کو پانے میں اور اس کو تلاش کرنے میں، اور ان معاملات کو ہی اپنے دل میں، عقیدے میں پختہ کرنے میں وہ صحیح کر رہا تھا، اس وقت وہ کوشش کر رہا تھا، یعنی موت کا تو کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو
اس لیے ہر لمحے، اگلا لمحہ بھی پتہ نہیں ہم نے دیکھنا ہے، دیکھنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، تو اس لیے ہر لمحے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو گڈ ول ہے، جو اس کی خوشنودی ہے، جو اس کی مہربانی ہے، ہم اس کے حصول میں لگے رہیں، اس تگ و دو میں لگے رہیں کہ ہم اس کو پالیں، اور اسی پر ہم استقامت جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری قائم رکھے۔ ہم اس بات پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ، چونکہ توفیق بھی تیری طرف سے ہے، توفیق بھی من جانب اللہ ہے، تو اگر ہمیں توفیق نہیں ہے جن چیزوں کی تو ہمیں توفیق دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے راستے پر چلیں، تو ہمیں توفیق دے، تو ہمیں راستہ دکھا، تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، ورنہ یہی وہ قرآن ہے جس سے بے شمار لوگ گمراہ ہوئے جو اسے ہدایت نہیں پانا چاہتے تھے۔ یا اللہ، ہم تو اس سے ہدایت پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اس سے ہدایت دے۔ تو یہی لوگ ہیں جو اپنے یعنی جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان پر بھی اصرار نہیں کرتے، انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوا تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے وہ اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ وہ نیکسٹ میں وہ ایسا نہیں کریں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس وعدے پر قائم رہیں، اور اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ تھوڑا بہت ناکام ہوتے ہیں تو اللہ سے پھر معافی مانگ لیتے ہیں، پھر رجوع کر لیتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پاتے ہیں، اگرچہ دنیا کے لحاظ سے کوئی بندہ کتنا بھی آسودہ کیوں نہ ہو، کتنے بھی پیسے اس کے پاس کیوں ہیں، دنیا کی کامیابی وہ کامیابی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وہ ہمیں متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کے میں اگر مال و دولت کسی نے کما لیا تو وہ قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں، اور ہم اس راستے پہ چلیں جس راستے پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں چلانا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا، اور جس کے لیے اس کے نیک بندے جو ہیں دن رات کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بندوں میں شامل کریں، ہمیں اس قرآن کو اچھے سے سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودیوں کے پاس یہ جو ہے وہ علم بھی تھا، اور وہ بڑے اچھے سے پہچانتے تھے حق کو، سچ کو، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔